الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا جسے آپ نے سینکڑوں ذاکرین سے عنوان مجلس کے طور پر سنا، اور اس آیت کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ضابطے کی تکمیل، حصول برکت اور بچوں تک پہنچانے کے لیے کہ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قربا یعنی اہل بیت سے مودت اختیار کی جائے۔ آغاز کلام لفظ قل سے ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے مودت کا مطالبہ کیا ہے، اور مودت کے ضمن میں ساری عبادتیں قبول ہیں۔ مودت اہل بیت اصل الاصول ہے، اگر مودت اہل بیت ہے تبھی عبادتیں قبول ہیں۔ آغاز کلام لفظ قل سے۔ پورے قرآن مجید میں اوامر و نواہی، واجبات اور جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں کہیں لفظ قل نہیں ملتا۔ مثلا اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو، مگر یہ نہیں ہے کہ قل اقیم الصلاۃ، کہہ دیجئے نماز پڑھو۔ قرآن میں ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ نہیں ہے کہ قل آتوا الزکوٰۃ، فرما دیجئے زکوٰۃ دو۔ اتیموا الصیام الی اللیل ہے، یہ نہیں ہے کہ قل اتیموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات پہ تمام کرو۔ لفظ قل کا استعمال آئے مودت میں، اور یہ آئے مودت میں بصورت بیانیہ امر ہے، یعنی کہ اس کی حالت بیان کی طرح ہے مگر اس میں امر ہے، حکم ہے مودت اختیار کرنے کا۔ میں لفظوں کو بہت آسان کر کے پڑھوں گا تاکہ بچے اور بڑے سب کی باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آئے مودت پہ اتنا کچھ پڑھا گیا ہے کہ پڑھنے کو کیا ہوگا، لیکن ساقی کوثر کا کرم یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے موضوع پہ جسے کئی بار پڑھا گیا اسی میں وہ نقطے خیرات کے عطا کر دیتے، کیونکہ یہاں اپنے علم پہ کوئی بھروسہ نہیں، ان کے کرم پہ ہے۔ ہم تو یہاں پہ ان کے ذکر کے امین ہیں، وہ جو کچھ کے ذکر عطا کرتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دینا امانت داری کے ساتھ، یہی ذاکر ہے کہ جو امین مجلس ہوتا ہے، یعنی منبر پر امانت کا پہنچانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں جو مجلس ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور جسے میں نے آیت کا عنوان مطلب مجلس کا عنوان ہی بنا لیا ہے، پڑھ دیا ہے، ذہن گردش کر رہا تھا کہ اس پہ پڑھا جائے۔ دن میں لوگ پوچھ بھی رہے تھے، ہم نے کہا موضوع آپ ہی دے دیجیے، تو کہا نہیں آپ جو چاہے پڑھیں، تو ذہن میں آیت مودت آ گئی، اس لیے کہ اس میں وسعت بہت ہے، بسیط موضوع ہے، لیکن بات یہی ہے کہ بے شمار ذاکرین نے اس پہ اشرے پڑھے، خمسے پڑھے، تب اس میں پڑھا کیا جائے گا۔
اور کرم ان کا یہی ہے کہ وہ اسی میں کچھ نقطے دے دے. تو میں کوشش کروں گا، شاید اپنی کوشش میں شاید کامیاب ہو جاؤ کہ کچھ چیزیں جو آپ تک نہ پہنچی ہے وہ آیت مودت کے ذیل میں پہنچ جائیں. تو کسی بھی آیت میں قرآن میں حکم کے لیے قل نہیں، کہہ دو. لیکن آیت مودت میں قل کیوں ہے؟ پہلے قرآن کی بلاغت اور قرآن کی فصاحت کو دیکھیں کہ لفظ قل کا استعمال یہاں استعمال کرنے کی حکمت کیا ہے. ایک منافق کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے نماز و روزے کا ڈائریکٹ حکم دیا، مگر اہل بیت کی مودت کے لیے کہا قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی خود نہیں کہہ رہا آپ کہہ دیجئے. تو نماز و روزے کے حکم میں ذرا وزنی بات ہے، لیکن اہل بیت کی مودت کے لیے اللہ نبی کی رعایت کر کے کہہ رہا ہے. چلیے آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے طٰہٰ ہیں، آپ میرے یاسین ہیں، آپ میرے مزمل ہیں، آپ میرے مبشر ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. تو اس میں وہ جو وزنی حکم ہے نماز پڑھو روزہ رکھو ویسے نہیں ملتا، قل آپ کہہ دیجئے. تو ایک رعایت ہے، مطلب ایسے ہی لازمی چیز نہیں ہے جیسے نماز و روزہ، کیونکہ لفظ قل بتا رہا. تو اللہ نے منافقین کی زبان کو بند کرنے کے لیے مستقبل میں منافق کے دل میں جو بات آ سکتی ہے اللہ نے اسے پہلے ہی بند کر دیا. بند کر کے حکمت یہ اپنائی کہ نماز و روزہ جو فروع دین ہے اس میں لفظ قل کو نہیں رکھا، لیکن اصول دین میں لفظ قل رکھا. بھئی اپنی توحید کی بات ہے، اپنی ربوبیت کی بات ہے، اپنی الوہیت کی بات ہے، اپنی عبادت کی بات ہے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون. اے پیغمبر کہہ دیجئے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے. تو عبادت معبود کی اصول دین میں ہے. اللہ اپنی بات کو قل کہہ کے پہچانوا رہا ہے، قل کہہ کے بتا رہا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ احد ہے، اکتا ہے، اللہ اکتا ہے. تو جب وہ اکتا ہے تو اپنی اکتائی کا ذکر نبی سے کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. نبی سے کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. خود کہتا ہے نا. اور واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کئی آیات ہیں جس میں اس نے اپنی ربوبیت کا الوہیت کا ذکر کیا. مگر سورہ اخلاص جس میں کہیں سے کوئی آمیزش نہ ہو، کہیں سے کوئی کھیٹ نہ ہو، کہیں سے کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص توحید. سورہ توحید سورہ اخلاص ہے، خالص اللہ کے لیے. مگر اللہ کہہ رہا ہے اپنی بات، اپنی توحید کی بات کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی الوہیت کے لیے کہہ رہا ہے. حبیب آپ کہہ دے، قل آپ فرما دے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ یا تو اپنی توحید کے لیے قل کہتا ہے یا اہل بیت کی مودت کے لیے قل کہہ رہا ہے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ تم نماز و روزے سے مودت اہل بیت کا وزن نہ کرو. نماز و روزہ فروع دین ہے، میری توحید اصول دین ہے. میں اپنی توحید کے لیے کہہ رہا ہوں قل واللہ احد، اور نبی کے اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہوں قل لا اسألکم. پتہ چلا جہاں وزن توحید ہے اسی خانے میں وزن مودت اہل بیت ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. جو وزن توحید، وہ وزن مودت اہل بیت. وزن توحید کا مطلب اللہ کا وزن نہیں ہے. توحید اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. توحید اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. توحید ذات نہیں ہے، توحید اللہ کی صفت ہے. جہاں صفت توحید کا وزن ہے
وہی مودت اہل بیت کا وزن ہے۔ اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، بغیر حب اہل بیت، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود مودت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس بھی روایت ہے، اور علماء اسلام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، عبید اللہ امرتسری نے ارجاء المطالب میں لکھا، اور انہوں نے جس کے حوالے سے لکھا ریاض النظرہ وہ بھی میرے پاس موجود ہے، سب میں روایت ہے۔ ہمارے علماء نے بھی لکھا، اغیار نے بھی لکھا کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے، سید المرسلین نے، خاتم النبیین نے، سیاح لامکان نے، نبی انس و جان نے یہ ارشاد فرمایا، یا علی۔ اچھا، اکثر حدیثوں میں آپ کو ملے گا یا علی، یا علی انتا باب الحتہ، یا علی انتا قسیم النار والجنہ، یا علی انتا میزان الاعمال، یا علی انتا یاسب الدین والایمان، ہے نا؟ ہر جگہ یا علی یا علی یا علی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یا علی کیوں کہتے، یا علی مت کہیے، یا علی شرک ہے، یا علی بدعت ہے۔ یا علی کہہ کے تو رسول حدیث کا آغاز کر رہے، یا علی کہنا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ یا علی کہنا تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ احادیث میں اکثر یا علی یا علی یا علی، اور نعت علی تو خود بتا رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے میں حی و قیوم ہوں، مگر علی کو آواز دو کیونکہ وہ میرا مظہر ہے صفات کا۔ تو علی کو یا علی کہنا حکم خدا، سنت نبی۔ خیر، سرکار دو عالم پیغمبر اسلام سید المرسلین ارشاد فرماتے ہیں، یا علی اگر کسی شخص کی عمر نوح کے عمر کے برابر ہو جائے۔ کس کے برابر؟ حضرت نوح پیغمبر۔ اچھا، کتنی عمر تھی حضرت نوح پیغمبر کی؟ ہے 950 برس۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمر تبلیغ ہے۔ یہ جو عمر ہے، عمر تبلیغ ہے، یہ پوری حیات نہیں ہے۔ منہاج الشریعہ، چھٹے امام قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، نوح کی عمر کیا ہے؟ تو وہی کہا 950 برس۔ کہا نا، نوح کی عمر 2000 برس ہے، 950 برس عمر تبلیغ ہے، 2000 برس۔ یہ امام کی امالی کی گئی، لکھوائی گئی کتاب ہے مصباح الشریعہ، خود چھٹے امام کی، 2000 برس۔ اب سرکار فرماتے یا علی اگر کسی شخص کی عمر نوح یعنی 2000 برس کی عمر ہو جائے، رات بھر نماز پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، کعبے کا طواف کرتا ہوا دردناک قتل کر دیا جائے، اور اگر تجھ سے، اے علی تجھ سے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، تو اللہ اتنی عبادتوں کے باوجود عہدے منہ جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے نماز کو علی کی مودت کے ذیل میں رکھا ہے۔ نماز کے ذیل میں مودت نہیں ہے، مودت کے ذیل میں نماز رکھی گئی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہے نا؟ تو اب یہ جو بغض ہے تو سوال یہ ہوتا ہے آج کس کو بغض ہے؟ تھا بنو امیہ کا زمانہ، تھا بنی عباس کا زمانہ، ارے کہاں کا بنی امیہ، کہاں کا بنی عباس؟ رسول اللہ کی حیات میں علی سے بغض تھا، رسول اللہ کی زندگی میں تھا۔ یقین نہیں آتا تو مولانا احمد رضا خان بریلوی، جن کو امام اہل سنت، جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا ترجمہ قرآن
کنزُ ایمان، اور اس کا حاشیہ لکھنے والے مفتی نعیم الدین مراد آبادی ہیں، ان کے خلیفہ جانشین۔ جب وہ سورہ احزاب کی آیت ہے الذین یؤذون للہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے کے حاشیے پر احمد یار خان نعیمی یہ لکھتے ہیں، جن کی تفسیر نعیمی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول کو اذیت دینے سے مراد علی کو اذیت دینا ہے، چونکہ چند لوگ علی کو تکلیف دیتے تھے تو اللہ نے کہا علی کی اذیت نبی کی اذیت کے برابر ہے، تو جب نبی کی زندگی میں علی سے بغض رکھنے والے تھے تو آج کیوں نہیں ہوں گے؟ بھائی دونوں ہیں، ایک علی کے چاہنے والے بھی نبی کے دور سے، ایک علی سے بغض رکھنے والے بھی نبی کے دور سے، دونوں ہیں نا۔ اب دونوں کی پہچان آج کیسے ہوگی؟ اب کیسے پہچانیں؟ اس کی پہچان کا آسان طریقہ ہے کہ بھائی پہلے میں نفسیاتی بات عرض کروں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھ جائے، اور جوانوں اور بچوں کے لیے پڑھنا ہے، بزرگ تو خیر سنتے ہی رہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ صاحب فلاں صاحب آپ کو بے حد چاہتے، فلاں بھائی میری ملاقات تو ایک آدھ بار ہوئی، ارے بھائی جب میں ذکر کرتا ہوں، جب میں ان سے ملاقات کرتا ہوں وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ان کی تقریر کا جواب نہیں، ان کی شاعری کا جواب نہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دلیل محبت ہے۔ کسی کا اس کا غائبانہ اچھائی سے ذکر کرنا دلیل محبت ہے۔ میں نے کہا بھئی فلاں شخص کا آپ نے کیا بگاڑا؟ وہ جب ملتا ہے آپ کی شکایت کرتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں۔ تو ہوگا بھائی مجھے نہیں پتا ہے۔ تو دلیل محبت اچھائی کا ذکر کرنا، دلیل محبت خوبیوں کا بیان کرنا، دلیل محبت فضائل کا پڑھنا۔ اب علی سے جسے محبت ہے تو ثبوت محبت علی کے فضائل پڑھنا ہے۔ یہ تو میں بالکل نیچرل بات کر رہا ہوں، صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر علی سے محبت ہے تو محبت کا ثبوت پروف کچھ اور نہیں ہے، علی کے فضائل بیان کرنا۔ اب جیسا ہی ہم نے علی کے فضائل بیان کیے، لوگوں نے کہا یہ تو شیعت ہے، یہ تو رافضیت ہے، تو پتہ چلا شیعت علی کے فضائل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس زمانے میں جس مصنف نے، جس محدث نے، جیسے علامہ نسائی، بھئی سیاست 6 صحیح کتابوں کی جو آخری کتاب ہے صحیح نسائی، اس کا لکھنے والا منبر دمشق سے، شام کا، شام کے منبر سے علی کی فضیلت بیان کی۔ لوگوں نے کہا کچھ معاویہ کے بارے میں بھی بول دیجئے، تو کہا معاویہ کی نیکی اور بدی اگر برابر ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ شام کا منبر ہے، بیٹھنے والا وہ ہے جو شام میں پیدا ہوا، بول وہ رہا ہے جو علی کے حق میں ہے، سننے والے شامی ہیں۔ تو شامیوں کو علی کی فضائل برداشت نہیں ہوئے، منبر سے مارتے ہوئے نکالا تو سیڑھیوں پہ ان کا دم نکل گیا۔ یہ علی سے بغض تھا۔ جس کے وراثت میں، جس کے خون میں، جس کی طینت سجین ہوگی، وہ علی کے فضائل سن ہی نہیں سکتا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہے۔ علامہ حاکم نیشا پوری نے المستدرک میں علی کے فضائل لکھے، کا مستدرک کا جو لکھنے والا ہے حاکم نیشا پوری شیعہ۔ شافعی نے علی کے شان میں اشعار کہے، علی حبہ جنہ قسم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ، جیسے ہی کہا تو کہا شافعی شیعہ ہے۔ جس کی زبان پہ علی سنا اسے شیعہ کہہ دیا، حالانکہ شیعہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی میں شیعہ نہیں، کہا نہیں تم شیعہ ہو، تم علی کے فضائل بیان کر رہے ہو، علی کا نام زبان پہ آ گیا، شیعہ ہے۔ پہچانا آپ نے؟ تو جو علی والا ہوتا ہے وہ علی کے فضائل پڑھتے ہی دنیا کہتی ہے یہ شیعہ ہے، اور جو علی کے فضائل سے روکے دنیا سمجھ جاتی ہے یہ شیعہ نہیں ہے، اب چاہے ادھر والا روکے یا ادھر والا روکے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔
علی کے فضائل پڑھنے سے پہچانے جاتے ہیں، اور علی کے فضائل سننا اور علی کے فضائل پڑھنا یہ سماعتیں اور یہ زبان روئے زمین پہ سب کو نصیب نہیں ہوئی۔ کبھی اپنے وجود کا احساس کرنا ہو کہ آپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے، تو کسی مسافرت میں، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، ٹرین میں ہو، پہلو بدلتے ہوئے یا علی کہیے اور سامنے والے کا چہرے کا رنگ، ارے صاحب چائے لیجئے، ارے صاحب بسکٹ کھائیے، ارے صاحب میں پیسے دوں گا، کچھ سفر اچھا کٹے گا، باتیں ہوں گی۔ لیکن آپ نے جیسے ہی یا علی کہا، شیعہ ہیں جی الحمدللہ شیعہ ہوں، وہ سیدھا اوپر چلا جائے گا، بس میری طبیعت صحیح نہیں ہے، برتھ پہ جاؤں گا اور سو جاؤں گا، آپ بھی آرام کر لیجئے۔ علی کا نام لیا، کہیں شفا ہوتی ہے، کہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ کہتا ہے ان کے مرض میں اور اضافہ ہو۔ علی کے فضائل سب کے نصیب نہیں، اور پھر یہ وہ مودت ہے کہ سرکار نے حکم دیا نا، حب علی نے بادا، پہلے تو کہا ذکر علی نے بادا، اور پھر کہا نظر الی وجہ علی بادا۔ علی کا ذکر عبادت ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے نا یا رسول اللہ علی کا ذکر عبادت، چلیے گونگا تو بچ گیا کہ اس نے تو علی کا ذکر نہیں کیا۔ ابھی گونگا ہے علی کا ذکر نہیں کر سکتا، گونگا تو بچ گیا، علی کا ذکر نہیں کیا، سرکار نے موقع ہی نہیں دیا، کہا النظر الی وجہ علی نے بادا، بول نہیں سکتا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو پھر ایک گنجائش تھی کہ کوئی منافق کہتا ہے رسول اللہ اندھا تو بچ گیا، وہ تو علی کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اندھا بھی ہو گونگا بھی ہو تو کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے ایک جملہ کیا، ساری باتیں ختم، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ دل زندہ ہی نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہیں ہے۔ اب یہ جو محبت ہے یہ ایک فعل ہے، محبت ایک فعل ہے، محبت قلب میں، محبت عقیدے کا نام، اور زبان اور ہاتھ اور پیر سے اظہار کا نام۔ آپ جس سے محبت، بچے سے محبت ہوگی چھوٹی، بلائیں گے پیار کریں گے، بزرگ سے محبت ہوگی ذرا سا جھک کے مل لیں گے، ساتھی سے محبت ہوگی دوست سے گلے لگا لیں گے۔ محبت کے اظہارات الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، محبت اظہار ہی چاہتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے علی سے محبت کا ذکر کیا، آپ کتنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ علی کو کتنا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ بتائیں گے وہ کون سا موقع ہے جہاں علی کا ذکر ہو، جہاں میرا ذکر ہو اور علی نہ ہو، جہاں میرا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، جہاں میرا نام ہو اور علی کا نام نہ ہو۔ ہر جگہ میرے ذکر کے ساتھ علی کا ذکر ملے گا، چاہے نور کی بات ہو، چاہے عصمت کی بات ہو، چاہے گھر کی بات ہو، چاہے گھرانے کی بات ہو، چاہے اصل کی بات ہو، چاہے نسل کی بات ہو۔ علی نسل میں بھی میرے ساتھ ہے، علی اصل میں بھی میرے ساتھ ہے، کوثر پہ میرے ساتھ ہے، برزخ میں میرے ساتھ ہے، محشر میں میرے ساتھ ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ سیرت النبی لکھنے والا اگر علی کا ذکر نہ کرے تو سیرت النبی کا ایک پیج نہیں لکھ سکتا۔ میں نبی کی سیرت بیان کر رہا ہوں جہاں سے نبی کہتے ہیں، ذوالعشیرہ سے ہے نا، تو لوگ تو ذوالعشیرہ سے ہی نبی مانتے، اس سے پہلے کہاں مانتے؟ ہم تو اس وقت سے مانتے جب آدم مٹی و کیچڑ میں تھے۔ 40 سال میں اعلان کیا۔ اب لکھو یہاں سے سیرت النبی، اب لکھو ذوالعشیرہ کے بعد کیا ہے؟ بعثت شب ذوالعشیرہ کے بعد جو ہے آپ کے حضرت ابو طالب کا غار ہے، جس میں بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہونے کے بعد جس میں پناہ لی گئی تھی۔ اب میں ذکر کروں، اب میں مصنف سے پوچھوں، اب میں اہل قلم سے پوچھوں، علی کو ہٹا کے ذکر کر اور میری سنتا جا کہ ذوالعشیرہ میں نبی کا ذکر ہو، علی کا ذکر نہ ہو۔
شعب ابی طالب میں رسول کے خاندان کے بائیکاٹ کا ذکر ہو، علی کا ذکر نہ ہو. شعب ابی طالب کے بعد شب ہجرت کا ذکر ہو، علی کی نیند کا ذکر نہ ہو. علی کی نیند ہے، علی کی بھی نیند کا کیا کہنا. سب سوتے ہیں تو کھوتے، علی سوتے ہیں تو رب کی مرضی پاتے. سب سوتے ہیں تو کھوتے ہیں. علی کا سونا حقیقت میں سونا ہے کہ جس کے نیند نے نبی کی جان بچائی. لوگ میدانوں میں جاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے، علی سو بھی گئے تو نبی کی جان بچ گئی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو بتائیے سیرت النبی میں کیا ہے؟ اعلان نبوت کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. شعب ابی طالب کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. ہجرت کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. بدر کے میدان کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. احد کے میدان کا ذکر ہے، شاہ فتح کا لا فتح کا ذکر نہیں ہے. خندق کا حدیبیہ کا ذکر ہے، علی کے قلم کا ذکر نہیں ہے. خندق کا ذکر ہے، کل ایمان علی کا ذکر نہیں ہے. خیبر کا ذکر ہے، فاتح خیبر شکن کا ذکر نہیں ہے. آپ بڑھ جائیں، حنین کے میدان میں آئیں اور شاہ مردہ کا تذکرہ نہ ہو، میدان کا ذکر ہو اور شاہ مردہ کا تذکرہ نہ ہو. اب آ جائیے آخر میں موقع ہے غدیر کا کہ جہاں پر ممبر سجا ہوا ہے کجاوے کا، ممبر پہ نبی بلند ہے، مگر وہاں علی کا ذکر نہ ہو تو مجمع نبی کے لیے نہیں آیا، مجمع علی کے لیے بلایا گیا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، نماز کے راوی 25، روزے کے راوی 30، ہر عمل عبادت کے راوی 50، 25، 30، 100، 150، 200، 400، 500، مگر علی کو مولا ہونے کے اعلان کے 1,24,000 راوی. جس عبادت کے واجب ہونے کے چند راوی ہے اس کا اتنا اہتمام، اور جس کے 1,24,000 صحابہ راوی ہو، اس علی سے رخ پھیرنے کے بعد اللہ کوئی سجدہ قبول نہیں کرے گا. اب اگر غدیر کا ذکر ہو، علی کا ذکر نہ ہو تو سیرت النبی میں کیا ہے؟ رسول کے بستر کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. سیرت النبی میں کیا ہے؟ رسول کے ممبر کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. سیرت النبی میں کیا بچے گا؟ دوش پیغمبر کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. سیرت النبی میں کیا بچے گا؟ علی سے بچ کے، علی کو چھوڑ کے سیرت النبی نہیں لکھی جا سکتی. یہ فضائل علی سیرت النبی کا نام ہے. یہ علی کے فضائل ہی تو سیرت النبی ہے کہ وسیع ایسا ہے تو موسیٰ کیسا ہوگا، خلیفہ ایسا ہے تو مستخلف کیسا ہوگا، اور علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. علی کے فضائل کے آئینے میں نبی کو سمجھیے. علی کو چھوڑ کے جنہوں نے نبی کو سمجھنا چاہا وہ نبی اپنا جیسا ہو گیا. مگر علی کے ماننے والوں میں جب قمبر اپنے جیسے نہیں تو حیدر اپنے جیسے کہا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو سرکار دو عالم نے ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا، حسنین کے لیے ممبر سے اتر کے بتایا، حسین کے لیے، حسن کے لیے خطبہ روک کے بتایا، حسین کے لیے سجدے کو طویل کر کے بتایا. یہ ہوتی ہے مودت. سید المرسلین کا سجدہ رکا ہوا ہے حسین کے لیے. سید المرسلین نے خطبے کو چھوڑا حسن کے لیے، اور حاجیوں کو جانے سے روکا علی کے لیے. تو نبی نے جیسی محبت کر کے دکھائی ہے، پریکٹیکل ہے. رسول اللہ نے قولاً نہیں کہا، فعلاً. اور حدیثیں ایسی ایسی بیان کی کہ پوچھئے مت. یہ تو وہ فضائل کی بات کر رہا ہوں جو اغیار کے پاس ہے. ابھی ہماری کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ایک بحر ذخار ہے، ناپیدا کنار ہے، ایسا سمندر ہے علی کے فضائل کا جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. وہ فضائل حیدر کرار. اور پھر کیا فضائل ہم پڑھیں گے.
اور کیا فضائل آپ سنیں گے جب علی کے فضائل اتنے چھپائے گئے. اور سوال یہ کس نے نہیں چھپایا؟ فضائل سب نہیں چھپائے. دوستوں نے اس لیے چھپائے تقیے کے طور پہ کہ جان بچ جائے. دشمنوں نے چھپائے بغض میں، دوستوں نے چھپائے جان بچانے تقیے میں. اور حد تو یہ ہے کہ کچھ فضائل رسول اللہ نے چھپا دی. میں جتنے دن بھی یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں کسی بات سے اختلاف ہو میری حد تک میری اپنی تقریر میں تو آپ کو پوچھنے کا حق ہے. میں ایک مجلس پڑھوں کہ 10 مجلس پڑھوں، جہاں جاتا ہوں میرا یہ اعلان رہتا ہے نبی نے بھی کچھ فضائل چھپائے. علامہ اسماعیل دہلوی، جنہیں شہید اسماعیل دہلوی کہتے ہیں، دیوبندیوں کے سید و سردار ہیں، اپنی کتاب تقویت الایمان میں ایک حدیث لکھتے ہیں، اور مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل ہیں سب، جس کا میں حوالہ دوں. وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا، یا علی میں تیری ایک فضیلت بیان کر دیتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ امت تجھے عیسیٰ کی طرح خدا نہ مان لے. اللہ کی توحید کو بچانے کم ظرفوں کو دیکھا کہ ان کا ظرف اتنا نہیں ہے کہ میرے ولی میرے وسیع کی میرے علی کی فضیلت سمجھے، کئی کم ظرفی میں اسی کو خدا نہ کہہ دیں کہ جسے اللہ نے اپنی توحید کا محافظ بنا کے بھیجا ہے. تو کہا یا علی میں تیرے بارے میں وہ فضیلت بیان کر دیتا کہ لوگ تیری خاک قدم لے کے سر پہ رکھتے، لیکن ڈر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح تجھے خدا نہ بنا لے. تو رسول اللہ نے بھی تو چھپائے توحید کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے نبی نے بھی چھپایا. یا اللہ کی وحی نہیں ہے تو نبی نے بھی چھپایا، تو اللہ نے بھی چھپایا، رسول نے بھی چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا، دوستوں نے بھی چھپایا. اتنے چھپتے 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 فضائل چند چھپ گئے تو نصیری پیدا ہو گئے. اگر وہ سارے چھپ جاتے تو قیامت آ جاتی. تھوڑے سے کچھ فضائل چھپے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں تو ادھر ناصبی کان میں انگلی ڈال لیتا ہے، ادھر مقصر کا دم نکل جاتا ہے. اور اگر وہ فضائل سنائے جاتے جو عام نہیں ہیں خاص ہیں تو قیامت ہو جاتی. مولا نے ہر ایک کے معیار کو دیکھ کے فضائل بیان کی، عام فضائل بھی بیان کی اور وہ خاص فضائل بھی بیان کی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر سلمان کو پتہ چلے ابو ذر کے دل میں کیا ہے تو اسے کافر کہتے، اور ابو ذر کے دل میں اور سلمان کے دل میں کیا ہے ابو ذر کو پتہ چلے تو اس کا قتل کر دے. تو ایسے کیا راز تھے. اور اس اتنے اسرار ولایت حیدر کرار جس کا سینہ اسرار راز ولایت علی سے بھرا ہوا ہے، ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. جتنا علی کا قرب بڑھتا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں سجدہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ کی عبادت سے دوری علی کی ولایت کی معرفت نہ ہونے سے ہے، ورنہ اگر علی کی معرفت ہو تو مصلی پہ رہے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے نماز صورت کے طور پر تو اس کا نام ہے، حقیقت کے طور پہ علی کا نام ہے. کیونکہ علی نے کہا نا انا الصوم انا الصلاۃ انا الصلاۃ المومنین. آقا خمینی نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی نماز ہوں. تو نماز ظاہری مصلی پر ہوتی ہے جسے نماز شریعت کہتے ہیں، اور نماز باطنی قلب میں علی کی ولایت کا نام ہے جسے نماز معرفت کہتے ہیں. اور یہ دونوں اکٹھا ہو جائے تو اسے حقیقی شیعت کہتے ہیں. شیعت اعتدال کا نام ہے، نہ افراد کا نام ہے نہ تفرید کا نام. کسی چیز میں کوئی ایکسٹریم نہیں.
جہاں ایکسٹریم ہے وہ شیعت نہیں ہے، حد اعتدال کا نام شیعت ہے، شریعت بھی بچی ہے، ولایت بھی بچی ہے، اور جو دونوں کو لے کے چلے وہی شیعہ ہے۔ تو یہ مودت اہل بیت وہ خزانہ ہے، یہ مودت اہل بیت اس کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے عبادتیں محفوظ ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ کے توحید کے راز ہیں۔ تو بہرحال دوستوں نے چھپایا، دشمنوں نے چھپایا، سب نے چھپایا، کون نہیں چھپاتا؟ ہم بھی پڑھتے تو ہم بھی چھپاتے ہیں، کیونکہ بھائی بعض چیزیں ایسی ہے کہ جسے سمجھا تو جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، اور ہم سمجھا نہ پائے، مجمع کچھ کا کچھ لے کے نکل جائے تو وہاں تک نہ جائیے کہ جہاں مطمئن نہ کر سکے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ جو ابھی تک علی کے اسم کی معرفت نہیں رکھتے، آپ انہیں ذات کی معرفت کہاں بتا رہے؟ جن کو نام علی کی معرفت نہیں ہے انہیں ذات علی کی معرفت کہاں ہو؟ تو یہ وہ ذات گرامی۔ اور پھر ادھر مولا کا کیا عالم ہے، ہائے ہائے، یاد آیا یہ تعزیے کی دین، کبھی کبھی جملہ منبر دیتا ہے۔ اللہ اور رسول نے چھپائے توحید کی حفاظت کے لیے، دوستوں نے چھپائے جان بچانے، دشمنوں نے چھپائے دشمنی میں۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ علی نے خود اپنے فضائل چھپائے۔ نہج البلاغہ خطبہ، کنفیوژن نہ ہو مجھے تو خطبہ نمبر 74، 74 یا 174 دو میں سے کسی ایک۔ مولا فرماتے ہیں اے لوگو، میں نے اپنے کچھ فضائل کو چھپا دیا ہے تاکہ میری وجہ سے تم نبی کو نہ بھول جاؤ، میرے فضائل میں کھو کر کے تم کہیں رسول خدا کو نہ بھول جاؤ۔ عظمت رسول کو منوانے کے لیے علی نے خود اپنے فضائل چھپائے ہیں۔ اب وہ فضائل جسے خود علی نے چھپائے وہ کیا ہوں گے؟ عین اللہ ظاہر ہے، وجہ اللہ ظاہر ہے، ید اللہ ظاہر ہے۔ علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی علم اللہ، علی قلب اللہ، اللہ کا دل علی۔ مطلب کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مولا نے بتائی، اسے سمجھایا بھی کہ مولا اللہ تو جسم نہیں، آپ کیسے اللہ کا دل ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ میں قلب اللہ اس لیے ہوں کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، چونکہ میرا دل ذکر اللہ میں بھرا ہوا ہے اس لیے میرا دل اللہ کا دل ہے۔ وہ بھی علی ہے، میں بھی علی ہوں۔ وہ علی ہے معبود، یہ علی ہے اب۔ وہ علی ہے وجود، یہ علی ہے ثبوت۔ وہ علی ہے خفی، یہ علی ہے جلی، ہے دونوں بھی علی، دونوں بھی علی۔ ایک علی دوسرے علی کو منوا رہا ہے۔ وہ علی قرآن میں، آیات میں، انما میں، دہر میں، مباہلے میں، تطہیر میں، آیت انفال میں، آیت جہاد میں، آیت انفاق میں علی کو پہچانوا رہا ہے۔ اور یہ علی سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ اس علی کو پہچانوا رہا ہے۔ اب اگر اسے پہچاننا ہو اس علی سے پہچانو، اس علی کو پہچاننا ہو اس علی سے پہچانو، درمیان میں ان کی پہچان کا اور کوئی وسیلہ نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد درمیان میں اور کوئی پہچان کا وسیلہ ہی نہیں۔ پہچانوانا ان کو ہے، یہ اسے پہچانتے، وہ انہیں پہچانواتا ہے۔ کیوں؟ اللہ واجب الوجود ہے، وہ ہم تک نہیں آ سکتا اور ہم اس تک نہیں جا سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہم تک نہیں آ سکتا اور ہم اس تک نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تک میں نہیں آتا۔ تک لمیٹیشن کا نام ہے۔ منبر تک، دیوار تک، تعزیے تک، یہ تک کیا ہے؟ حد ہے۔ اللہ کی کوئی حد ہے نہ ضد ہے، اس لیے آپ اس تک نہیں ہیں۔ اس تک پہنچنے کی بات ہی نہیں، وہ تک میں آتا ہی نہیں۔ لیکن اس نے تک کو بنایا
تاکہ ایک نشان کے طور پر تک رہے، تو کہا کہ میرے ولی سے مل لو، میرے علی سے مل لو۔ آقا مستنبت احمد اپنی کتاب القطرہ میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حدیث کہ سرکار نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی اللہ بغیر حجاب، جو چاہتا ہے اللہ کو بے حجاب دیکھے، فَلْيُحِبْ علی ابن ابی طالب، علی سے محبت کرے، اللہ کو بے حجاب دیکھے گا۔ کیوں؟ کہ علی کا، علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی قلب اللہ، علی جنب اللہ، ساری نسبتیں اللہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ نہیں ہے مگر پھر اللہ سمجھایا نہیں جا سکتا بغیر علی کے۔ اللہ نہیں ہے علی، مگر اللہ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے سمجھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہے۔ ہماری اردو زبان بڑی تنگ ہے۔ اب یہ لنگو افرنکا لینگویج ہے، یہ لنگو افرنکا لینگویج ہے۔ فونولوجسٹ جو ہے، زبان کے ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ اردو زبان پرماننٹ لینگویج ہی نہیں ہے۔ یہ پرماننٹ لینگویج تھوڑی ہی ہے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے، اس میں ہندی بھی ہے، اس میں انگریزی کے بھی جو الفاظ ہیں، انگلش کے بھی۔ کلچر کیا عربی ہے، کیا فارسی ہے؟ چندے والی زبان ہے، لشکری زبان ہے، خیراتی زبان ہے۔ ہندی نے اپنا یوگدان دیا، فارسی نے اپنی امداد دی، عربی نے اپنی استعانت کی، تو سب مل کے ہو گئی اردو۔ ارے جو پرماننٹ لینگویج عربی ہے، جب اس میں علی کے فضائل مکمل سمجھے، پڑھے، سنے نہیں جا سکتے، تو چندے والی خیراتی زبان میں کیا علی کے فضائل ہوں؟ نہ اس میں مولا کے فضائل پڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں کما حقہ، جیسے کہ حق ہے ویسا قرآن کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا اس زبان میں۔ ترجمانی کا نام ترجمہ ہے، ترجمانی اور ہے، ترجمہ اور۔ تو اللہ نے بندے کو بڑی تکلیف میں ڈالا، مالک تو فکر میں نہیں آتا، تو خیال میں نہیں آتا، تو عقل میں نہیں آتا۔ ارے تو یہ تو ایتھسٹ ہو گیا۔ ایتھسٹ سیدھے سیدھے کہتا ہے، ملحد جسے کہتے ہیں، ایتھسٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں۔ بات تو مذہب بھی وہی کر رہا ہے، بات تو مذہب بھی وہی کر رہا ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی وہ ہے، بے تشہیر المشاعر عرف اللہ مشر اللہ۔ مولا فرماتے جو تمہارے شعور میں آ جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شعور میں آئے گا، میں ہونے کا مطلب یہ ہے آ جانا، جو آنے جانے سے پاک ہے وہ خدا ہے۔ نہ وہ عقل میں آتا، نہ فکر میں آتا، نہ تصور میں آتا، نہ لسانیات میں آتا، نہ تفکرات میں آتا، نہ تخیل میں، خیال میں بھی نہیں آتا۔ تو جو ہر لفظ سے پاک، ہر فکر سے پاک ہے وہ ہے اللہ۔ تو ہونے نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا ہم میں اور منکر خدا میں یہی فرق ہے۔ منکر خدا کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے انکار کر دیا، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا تبھی اسے ہم اللہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ خالق عقل ہے، عقل کو پیدا کیا۔ تو اب یہ ملیں گے کیسے اللہ بندے؟ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ من کانا یرجو لقاء رب، سورہ کہف کی آخری آیت ہے نا، جو امید رکھتا، من کانا یرجو، امید رکھتا ہے، لقاء رب، اللہ سے ملاقات کی، لقاء سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کی۔ ہمیں جو فکر میں، عقل میں، صورت میں، ذہن میں، تخیل میں، نظر میں نہیں آتا، ملیں گے کیسے؟ نماز پڑھ واجب قربتاً، الہ ہی نہیں اللہ کے لیے۔ الہ کا مطلب تک ہے، جو تک میں نہیں آتا اس کے لیے الہ کا کیا مطلب ہوا؟ تو ایک ہے عبادت کرنا معرفت کے ساتھ، ایک ہے تسبیح و قرآن کا پڑھنا معرفت کے ساتھ، ایک ہے نقل کرتے چلے آنا۔ مجلس حسین معرفت عطا کرتی،
یہ اللہ کی قربت کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا بلا رہا کس کے لیے؟ حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انا انزلنا یا قل واللہ، سب اللہ کے سورہ، اللہ کے نام سارے بیان ہوتے ہوتے اب نکلنا ہے کہ پالنے والے اب تو اس سے رخصت ہونا چاہتا ہو. کہاں جا رہا؟ رک جا، میرے نبی پہ سلام بھیج، ان کے اہل بیت پہ درود بھیج. والسلام علی عباد اللہ الصالحین، اور صالح بندوں پہ سلام بھیج. کون صالح؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. باب الحوائج پہ سلام کیے بغیر مصلی سے نہ اٹھنا. امام زمانہ ہے عبد صالح، ان پر نماز سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. نماز اپنے لیے پڑھا رہا ہے، ذکر ان کا کروا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے واجب تک پہنچنا ہے تو ان سے قربت حاصل کرو جو آدم سے پہلے. اور آدم نے خود جن کا وسیلہ دیا تو ان کا وسیلہ دینا، ان کے قریب ہونے کا مطلب اللہ کے قریب ہونا ہے. ان کی معرفت کا مطلب اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت کچھ نہیں ہے، اللہ کی معرفت دراصل اہل بیت کی معرفت ہے. میرے اگر جملے پہ آپ کو اچھا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے خطیب کو، کبھی کبھی کسی جملے پہ مجمع خاموش ہو جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے لوگ سوچ رہے ہیں. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اہل بیت کی معرفت. میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام جن کی زیارت جامعہ بڑی مشہور ہے. یعنی وہ ایک زیارت پڑھ لی جائے تو تمام ائمہ کی زیارت کا ثواب، جس کے لکھنے والے 10ویں امام. زیارت ائمہ نے لکھی ہیں، معصورہ ہوتی ہے، غیر معصورہ زیارت نہیں ہوتی. کسی کی زیارت نہیں، زیارت وہی ہے جو معصوم لکھوائے، جو معصوم پڑھوائے. تو اب جاتے ہیں، آپ کربلا جائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ امام کے پاس جائیں گے، آپ کا اپنا کچھ ہے؟ آپ کیا لقب دیں گے؟ سارے القاب تو اپنے جیسوں کو دے دیے. وہاں جا کے کہیں گے کیا؟ نہ الفاظ ہے، نہ فکر ہے، نہ کچھ پتہ ہے. مولا نے کہا تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کہہ کے سلام کرو گے. امام نے کہا چلو ہم بتاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آؤ تو کیا کہنا؟ السلام علیکم یا اہل البیت من عرفکم فقد عرف اللہ. اے اہل بیت تم پہ ہمارا سلام ہو، جس نے تمہاری معرفت حاصل کی بے شک اس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی معرفت حاصل کی. ومن جہلکم فقد جہل اللہ، جو تم سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے. تو بڑا عالم ہوگا، بڑا محدث ہوگا، بڑا مفسر ہوگا، اگر علی کو نہیں جانتا تو وقت کا ابو جہل ہے، خدا کو نہیں جانتا. اب اس زیارت سے سمجھیے عالم کسے کہا گیا؟ من عرفکم فقد عرف اللہ ومن جہلکم فقد جہل اللہ. اے اہل بیت جو تم سے جاہل ہے، تم سے ناواقف ہے، وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں. قرآن کا مفسر ہے، تمہیں نہیں جانتا تو اللہ کو نہیں جانتا. محدث ہے، تمہیں نہیں جانتا تو اللہ کو نہیں جانتا. اور جس نے تمہیں جان لیا وہ اللہ کو جاننے والا ہے. تو اللہ والا وہی ہے جو علی والا ہے، حسین والا ہے. اللہ والا وہی ہے جو پنجتن والا ہے. اللہ والا وہی ہے جو اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. لفظ ہے، لفظوں کے دہرانے سے کچھ نہیں ہوتا. پانی پانی پانی، پیاس بجھے گی جب تک پانی نہ آئے. روٹی روٹی روٹی، بھوک مٹے گی جب تک روٹی نہ آئے. اللہ کہنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اللہ کے معنی میں غور کرو. اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی ہے علی کی ولایت. میں داد تو کبھی زندگی میں طلب نہیں کیا، لیکن کچھ خاموش ہے، کچھ بول رہے ہیں تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ شاید حوالے کی ضرورت پڑے. یہ تو علی کے سطحی فضائل ہیں بھائی، اسی میں خاموش ہو گئے تو پھر دوسری چیزیں کا بیان ہو.
شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے معانی الاخبار میں حدیث لکھی ہے. پوچھا گیا مولا اللہ کے معنی کیا ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے پہ لازم کر لینا اللہ کے معنی ہے. ہماری ولایت ہے اللہ کے معنی. تو اللہ اللہ کرنے سے اللہ اگر مل جاتا تو 72 اللہ اللہ کر کے دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ اللہ کرنے سے نہیں ملتا. اللہ کے معنی ولایت علی ہے. علی علی کرنے سے اللہ ملے گا. حسن حسن کرنے سے ملے گا. حسین حسین کرنے سے اللہ ملے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تم حسین حسین کیوں کرتے؟ ارے یہ معنی اللہ ہے. معنی کے بغیر لفظ کچھ نہیں ہوتا. حسین کے بغیر اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا اور اپنی نجات پا نہیں سکتا. خوشبو جنت سونگھ نہیں سکتا. اور یہی مودت کا تقاضا ہے اور اسی تقاضے کا نام ہے یہ فرش عزا. یہ مجلس ہے. یہ فرش عزا کیا ہے؟ آیت مودت کے مطالبے کی تکمیل کا نام. اے اللہ تو نے مودت کے لیے کہا، ہم نے فرش عزا بچھا دیا، ہم نے تعزیہ سجا دیا، ہم نے منبر لگا دیا، ہم نے علم لگا دیا. کیونکہ تو نے ان کی محبت میں زمین کو پیدا کیا، آسمان تو نے بنایا ان کی محبت میں. حدیث قصہ ہے ان کی محبت میں زمین و آسمان بنائے، ہم نے ان کی محبت میں فرش عزا و علم سجائے. تیری سنت ہے تو اب لوگ کچھ بھی کہیں. یہ مجلسیں مودت کا ثبوت ہے. یہ سیاہ لباس حسینی یونیفارم، اس کے 2 کام ہیں. عزاداروں کو گناہ سے بچاتا ہے. جھوٹ بولنے جاؤ گے سیاہ کپڑا روکے گا نہیں، میں لباس عزا میں ہوں، جھوٹ نہیں بولوں. گالی دینا چاہو گے زبان میں لکونت ہو جائے گی، ارے میں کیا کر رہا ہوں، لباس عزا پہنو، کیسے گالی دے دی. آنکھ خیانت کرنا چاہے گی مگر دل کہے گا لباس. یہ لباس عزا پرہیزگار دل بناتا ہے، دل کو پرہیزگار بناتا ہے. اور اگر یہ پہنے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ لباس عزا کی معرفت کیا ہے. یہ اتار کے جو چاہے کر لے بھائی، تو تیرا خدا کا معاملہ ہے. لیکن یہ پہن کے کرے گا تو لوگ قوم پہ انگلی اٹھائیں. وہ کالے کپڑے والے، عدالت میں جھوٹی گواہی کس نے؟ وہ کالا کپڑے والا. عاشو خانے کی زمین کس نے کھائی؟ ارے انہی کا آدمی کالے کپڑے والا. تو یہ کالا کپڑا جو حسینی یونیفارم ہے یہ کردار سازی کرتا ہے، کریکٹر کو بناتا ہے، کریکٹر کو بگاڑتا نہیں. جس سے اختلاف ہو اس سے بات کرو، جس مولوی سے شکایت ہے اس مولوی سے مل کے بات کرو. میں نے کیا پڑھا، آپ نے کیا سمجھا اور جا کے کیا کہا، اور اس مولوی صاحب نے جو ہے جو چاہا کہہ دیا. اب اس میں 2 گروپ بن گئے اور جو 2 گروپ بن گئے شیطان خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا. اس لیے مولا فرماتے زرارہ ابلیس تمہارے پیچھے، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کی کمر قوت ٹوٹتی ہے، تمہارے سجدے کی وجہ سے وہ چیختا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے لوگوں کے سجدوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ تو جانتا ہے جتنے اس نے سجدے کی اتنا کون کرے گا. لیکن تمہارا ایک سجدہ اسے رلا دیتا ہے کہ تم ہماری محبت میں سجدہ کرتے ہو. اور پھر یہ فرش عزا جو آج ہم بیٹھے ہوئے، کیا مصائب پہ روئیں گے اور کیا رو سکتے ہیں. سچ پوچھئے تو آج کی یہ شب عاشور کی طرح ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے شہر حیدرآباد میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. یکم سفر کی یہ شب ہے. یکم سفر روز عاشور کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ شہزادی کا دربار شام میں داخل ہونا عاشور سے کم نہیں. شہزادی کا دربار شام میں جانا. اب وہ شہادت کب ہوئی، کس سن میں ہوئی چھوڑیے. بے ردا زینب کا 900 کرسی نشینوں کے درمیان میں جانا شہزادی کی شہادت ہو چکی ہے. یہ شہزادی کی شہادت ہو چکی ہے، قیامت کی منزل ہے. کہاں کہاں سے میری شہزادی ملی. درے ہے، زینب ہے، گڑگیاں ہیں، زینب ہے، نامحروں کا مجمع ہے، زینب ہے، کوفہ کے راستے زینب ہے، شام کے راستے زینب ہے.
امام سلام کر رہے ہیں. بڑا عجیب جملہ ہے جو آپ زیارت پڑھتے شام جا. السلام علیکہ ایھا المتحیرۃ فی الشام. سلام اس بی بی پہ جو شام میں آ کے حیران ہو گئی کہ میں اپنے بچوں کو کدھر لے جاؤں. جتنا روئے کم ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس مصیبت کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ابھی تہذیب کی اس مرتی ہوئے عالم میں اگر کسی گھر کی پردہ دار گھر کی خاتون بے پردہ گھر سے نکلے سڑک پہ نظر آئے تو پورے محلے میں ایک بات ہوتی ہے بھئی ان کے گھر کی خاتون بے پردہ نظر آئی. ابھی بھی حالانکہ اب تہذیب دم توڑ رہی. سوچے وہ بیویاں کہ جن کی ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے تاکہ کوئی پرند بھی نہ دے سکے. اس ماں کی بیٹیاں دن کے اجالے میں یوں اپنے شہر سے جا رہی ہیں کہ امام فرماتے ہمیں ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح چلایا گیا. لوگ پوچھتے تھے یہ نورانی چہرے تو ہے مگر یہ قیدی کون ہے. مولا کے مصائب بہت ہیں. سید الشہداء شہ مظلوم ہے, سید المظلومین ہے, مگر آپ مجھے معاف کریں سب کچھ ہونے کے باوجود رجل ہیں, مرد ہیں. اور شہزادی زینب ہر قدم کربلا ہے. کربلا ایک مقام کا نام تھا, اب زینب کے ہر قدم کا نام کربلائیت ہے. مصیبت ہی مصیبت ہے, آنسو ہی آنسو ہے, درے ہی درے. اس عالم میں جہاں ظالم نے 3 دن تک باب الداخلے پہ کھڑا کیا, ڈھول تاشے بجتے رہے, دربار کو سجایا گیا, آئینہ بندی کی گئی, 900 سونے کی کرسیوں پہ ظالموں کو بلایا گیا بیٹھے کہ آج آل نبی کا تماشا ہوگا. شام کی وہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں. مجھے وہ سفر یاد ہے کہ میں جب دلی کے قافلے میں بلال صاحب اور بہت سے لوگ تھے, شاعر ذاکر چمن صاحب کے قافلے میں گئے, اور جب شام گئے مجلس ہو رہی تھی, میں نے مصیبت پڑھی. جب بلال صاحب مصیبت پڑھ رہے تھے تو شامی سامنے آ کر کے سیٹی مار رہے تھے. ماتمدار ماتم کرتے, سیٹیاں بجائی جاتی ہیں, پتھر پھینکے گئے. یہ مناظر آج بھی ہے تو سوچے کہ جن کی نسلیں آج ماتمداروں کے ساتھ یہ کرتی ہیں, انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا ہوگا اہل بیت کے ساتھ. کہیں سے پتھر آ رہے تھے, کہیں سے گرم پانی پھینکا جا رہا تھا. شہزادی کہتی تھی پروردگارا میں اپنے کنبے کو لے کے کیسے جاؤں. اور پھر جب 3 دن ٹھہرایا گیا, ڈھول تاشے بجائے گئے, اس کے بعد دربار میں بلایا گیا. اور جب دربار میں بلایا گیا, کسی بیوی کا ایک قدم اٹھتا تھا, کسی کا نہیں اٹھتا تھا. پیچھے والی بیوی آواز دیتی کہ زینب ذرا اپنے قدم کو سنبھال کے میرے گلے میں رسن پڑ رہی ہے. اور جو سب سے چھوٹی شہزادی تھی وہ کہتی تھی یہ پھوپھی اماں میں تو بات بھی نہیں کر سکتی. کتنا فاصلہ ہے زندان شام سے اندر جانے, آپ بتائیں. آقا ابراہیم زنجانی صاحب عقائد الاسلام کہتے ہیں کہ جب وہ شام گئے تو دربار شام سے اندر جب گئے بے ہوش ہو گئے. شاگردوں نے اٹھایا, ان پہ پانی مارا, 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. آقا زنجانی پوچھا سرکار آپ رو بھی رہے, بے ہوش بھی ہو رہے, ہمیں بھی تو کوئی روایت بتائیے تاکہ ہم بھی ثواب حاصل کریں. کہ مجھے کوئی روایت یاد نہیں, تم چل کے بتاؤ کتنے قدم چلے ہو.
اور دیکھو میں روتے روتے بے ہوش ہوتے ہوتے چند لمحوں میں یہاں تک آ گیا. یہی بڑی مصیبت ہے کہ میں اتنا تیزی سے بے ہوش ہو کے آیا اور میری شہزادی 3 دن تک اس راستے کو طے کرتی رہی. اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں فضہ بی بی کے گلے کی رسن کچھ ڈھیلی تھی اس لیے کہ وہ ضعیفہ تھی، اور جب وہ ضعیفہ تھی ان کے گلے میں رسن ٹائٹ کرنے کے لیے دشمن آگے بڑھا. انہیں دیکھ کر حبشیوں نے دیکھا، بی بی نے دیکھ کر کہا اے حبشیوں تم دیکھ رہے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فضہ ہوں، میں تمہارے وطن کی ہوں. تو جو غلام حبشی تھے انہوں نے تلواروں کو نکالا، یزید کو گھیر لیا. یزید یہ ہمارے وطن والی ہے اور ہمارے وطن کی شہزادی ہے، خبردار اس کے گلے میں رسن ڈھیلی کی جائے ورنہ ہم دربار تہس نہس کر دیں گے. اتنا سننا تھا کہ یزید نے حکم دیا کہ اس ضعیفہ کے پاس سے ہٹ جاؤ. بس سیدہ زہرا کی طرف رخ کر کے کہا اے اماں، ارے ہماری کنیزوں کے لیے یہ اہتمام ہے، لیکن واہ محمدہ میری بچی سکینہ، واہ محمدہ میرا سجاد، ارے پاؤں میں چھالے، کمر میں لنگر، گلے میں تو آئے کلسو کہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے کوئی چادر کا دینے والا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.